یہ جو پی ٹی آئی کا آفیشیل میڈیا پلیٹ فارم ہے تو اس پہ بڑا آپ کو ٹرول کیا گیا اور آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ بڑی کمپین چلائی گئی. تو اندرون جو ذرائع ہیں ان کے مطابق تو یہ ہے کہ علیمہ خان جو ہیں وہ اس کو چلاتی ہیں. جی بالکل. تو آپ کے کیسے تعلقات ہیں ان سے؟ ان کی یہی تعلقات ہیں کہ روزانہ گالیاں پڑھواتے ہیں اور کیا ہے. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کے حلقے کے فنڈز روکے گئے. میرا خیال ہے کہ یہ ان کی معافی ہوا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا علیمہ خان کو جو ہے وہ پارٹی جوائن کر لینی چاہیے جب اتنی وہ مستحکم ہے سیاست میں، تو وہ دور دور کیوں ہے؟ پارٹی جوائن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پارٹی اس کو جوائن کر چکی ہے، پارٹی اسی کے پاس ہے فی الوقت، وہ قبضہ جما چکی ہے. اچھا، کیا سمجھتے ہیں ظلم نہیں ہو رہا ان کے اوپر؟ ملاقات نہیں کرنے دی جاتی اور مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر ان کے اوپر؟ اور ان کے اوپر ظلم کوئی نہیں ہو رہا ہے. پی ٹی آئی پہ ظلم ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے لیڈرز پہ ہو رہا ہے. یہ ملاقات نہ کرانا ظلم نہیں ہے، لیکن خان سے پارٹی کے لوگوں کا، وکیلوں کا ملنا اور خان کے معتمد لوگوں کا ملنا بہت ضروری ہے. یہ ظلم ہے کہ ان کو ملاقات نہیں دی جاتی ہے. یہ تو بڑے ہی طریقے سے انہوں نے اب خود کو میڈیم یا میکینزم بنا دیا ہے کہ ہم یہ جو بات کریں گے. پہلے تو یہاں پہ برسگور صاحب بولا کرتے تھے، علی ظفر صاحب بولا کرتے تھے، پارٹی کے دیگر اکابرین بولا کرتے تھے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہائی کورٹ میں بیان الفی دیا کہ ہمارا کوئی سیاستدان ادھر نہیں بولے گا تاکہ صرف یہی علیمہ خانم بولے. تو میرے صاحب ابھی جو حالیہ آپ نے دیکھا جس طرح سے اپوزیشن لیڈر کی بحث چل رہی تھی اور محمود خان اچکزئی کا نام جو ہے وہ نامزد کر لیا گیا ہے اور متفقہ رائے ہو گئی ہے حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی بھی اس نام پر، آپ نے بھی کبھی خواہش ظاہر کی اپوزیشن لیڈر کے لیے پارٹی میں ہوتے ہوئے؟ ہاں، ایک دفعہ ظاہر کی تھی اور خان اس پہ ناراض بھی ہوا تھا. ناراضگی کی وجہ؟ جب یہ ہمارے الیکشن ہو گئے تو خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی جب انہوں نے کی تو میں جیل گیا، ان سے ملا. اچھا. تو چونکہ یہ سارے لوگ نہیں تھے اور میں نے بڑے کڑے دور میں ان کے ساتھ بڑے قریب سے وقت گزارا تھا، تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا خان صاحب یہ جو آپ نے اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کر دی ہے، میرا خیال ہے کہ شاید میں اپنے آپ کو اس منصب کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا. یہ واحد خواہش تھی میری جو میں نے خان صاحب سے کی تھی، اور میرا حق بھی دار ہے کہ میں نے کہا کہ. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی اس بات سے مجھے دکھ ہوا ہے. اچھا. اور میں پھر بہت خفا ہوا کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. اچھا، اس کے کوئی 2 ماہ بعد عمیر نیازی صاحب کا مجھے فون آیا کہ خان نے آپ کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا ہے. تو 3 ماہ تک میں تھا، پھر یہ لوگ گئے اور خان کو کہا کہ نہیں، یہ ابھی آپ واپس لیں. خان نے وہ فیصلہ بھی واپس لیا. لیکن یہ ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا اور یہ میں نے پوری ایمانداری سے سچائی بتائی آپ کو. اچھا مروی صاحب، آپ کے ایک انٹرویو میں آپ نے یہ بات جو ہے وہ اونت گئی کہ صرف حکومت میں فارم 47 والے لوگ نہیں ہیں، اپوزیشن میں بالخصوص پی ٹی آئی میں بھی فارم 47 والے لوگ بیٹھے ہیں. اس بات میں کتنی صداقت؟ فارم 47 میں نے پی ٹی آئی ویڈیو کلپ موجود، میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی بات کی تھی. اچھا. کہ اپوزیشن بینچوں پہ بھی 47 کے لوگ بیٹھے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، سیاسی باتیں تو ہوتی رہیں گی. آپ بہت مقبول ہیں، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر بھی آپ کی بہت فین فالوئنگ ہے، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو سننا پسند کرتے ہیں. اور آپ کے ایک نجی ٹی وی چینل کے انٹرویو میں آپ نے ایک بات کی، آپ نے کہا کہ آپ کی نجی زندگی کے حوالے سے تھی کہ شادی کے بعد 5-6 سال ہو گئے آپ کو اولاد نہیں تھی، تو آپ کی بیگم نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ دوسری شادی کر لیں، جس پر آپ نے ان کو انکار کیا یہ کہہ کے یہ ان کے اوپر ظلم ہوگا. تو سیاست میں اس چیز کی ضرورت ہو نہ ہو آپ جیسے لوگوں کی، لیکن ہمارے معاشرے میں آپ جیسے مردوں کی بہت ضرورت ہے، خاص کر ہم خواتین کو. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ کوئی جتانا نہیں تھا، احسان کے لیے تو نہیں کیا، لیکن آج بھی میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا ہوں. ایک کیس تھا، قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شوہر خاتون خانہ کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لیتا ہے تو 1 سال قید اور 5,000 تک جرمانہ ہے.
تو ایک کیس ایسا تھا جس میں شوہر نے دوسری شادی کی اور شوہر کو سزا جو ہے عدالت نے صرف 5,000 کی دی، قید نہیں دیا. وہ کیس میں سپریم کورٹ لے گیا. آج جج صاحبان نے مجھے سنا تو انہوں نے کہا یہ ثوابدید ہیں جج کی کہ وہ 5,000 دیں یا 1 سال سزا دیں. تو میں نے انہیں کہا اگر 5,000 پہ دوسری بیوی ہیں تو 15,000 پہ 3 بیویاں ہوں گی، جرمانے جمع کرتے جائیں گے. اگر پاکستان کے مردوں کو یہ پتہ چل جائے کہ 1 سال سزا بھی ہے تو آدھے لوگ تو اس ڈر کے مارے سے جو ہیں شادیاں نہیں کریں گے. اور یہ جو دوسری شادی ہے نا، میں زیادہ تر 99% کیسز میں یہ مرد کی مستی ہوتی ہے. اس کی مستی ہوتی ہے، اس کے پاس کسی کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، وہ پناہ یا خوشی دوسری بیوی میں ڈھونڈتا ہے. اپنے لیے خوشیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم بیوی کی دنیا اجاڑ دیتے ہیں. تو جتنے بھی مرد دوسری، تیسری اور چوتھی شادیاں کرتے ہیں، لوگ پھر مذہب کو درمیان میں لے آتے ہیں. مذہب تو تاکید کرتا ہے نا کہ آپ اپنی ضرورت کے تحت تو کر سکتے، لیکن ایک معیار دیا ہے. تو معیار جو ہے ہم فالو نہیں کرتے ہیں. ہم اس کو یہاں پہ تو سنت ہمیں یاد آ جاتے ہیں، فرض ہم پورے نہیں کرتے ہیں، ظلم ہم کرتے ہیں، عورت کے حقوق کاتے ہیں، ماں بہن بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے خواتین جو ہیں وہ بڑے ہی ہمارے معاشرے میں شاید دہائیاں لگیں گی ان کو مردوں کے برابر آتے ہوئے. تو لہٰذا بیوی کوئی کماڈیٹی نہیں ہوتی ہے. بحیثیت میں جج رہا ہوں فیملی کورٹ کا، اور بہت سارے مقدمے میں نے ہزاروں مقدمے یہ میاں بیوی کے سنے، اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ میں شوہر کو سمجھا دوں کہ یہ کتنا ضروری ہے، خصوصاً ان کپلز کے لیے جن کے بچے ہو جاتے ہیں. میں نے زیادہ تر کیسز میں یہ دیکھا ہے کہ میاں بیوی کی ناچاکیاں بچوں کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے، اور ان کے درمیان دوریاں جو ہیں نا بچوں کی دنیا ہی ویران کر دیتی ہے. تو لہٰذا اس دنیا میں اگر آپ اپنے بچوں کی دنیا ویران کرتے ہیں، ان کو نفسیاتی بیمار بناتے ہیں صرف اس چکر میں کہ کوئی دوسری عورت کی قربت ملے گی یا تیسری عورت کی قربت ملے گی، یہ تو پھر کوئی اور اس کا بچاری ہو سکتا ہے جو یہ صرف اس مقصد کے لیے شادیاں کرے. میں ایک ایسے جج صاحب کو بھی جانتا ہوں، خدا انہیں غریق کے رحمت کرے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کو بارہا کہا گیا کہ آپ دوسری شادی کریں، لیکن آپ یقین کریں وہ جج صاحب زینت خان مرحوم نام ہے ان کا، اور منسیرہ سے ان کا تعلق تھا، ہائی کورٹ کے جج تھے، میرے بہت قریبی دوست تھے. تو وہ جو ہیں کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے ظلم اپنی بیوی کے ساتھ میں نہیں کر سکتا. تو ہمارے معاشرے میں اس سبق کو پھیلانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ دوسری شادی کرنا ہی نہیں ہے. دوسری شادی کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ اپنی ذات کی خوشی کے لیے اپنا گھر جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں. اور وہ تمام مرد یہ سن لیں جو دوسری شادی کے خواہش مند ہے کہ دوسری شادی جو ہے اب آج کل کے دور میں آپ کے گھر، آپ کی فیملی کی تباہی پر منتج ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں تو سمجھ لیں، اور آپ نہیں سمجھتے ہیں. اور اپنی جو بیوی ہے وہ میرا خیال ہے کہ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ شوہر ہونے کا حق ادا کیا ہے. یہ مسئلے مسائل جو ہیں میاں بیوی کے مابین ہر ایک خاندان میں ہے. آپ کو انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہوتی ہے. آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیوی کی بہت ساری عادتیں ناپسند ہوتی ہے، لیکن وہ آپ اس کو یہ سمجھے نا کہ وہ اگر کوئی چیز اپنے تئیں کرنا چاہتی ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی مرضی توپیں، راستہ دیں اس کو راستہ دیں تھوڑا سائڈ سے ہٹ کے، کیونکہ وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے نا، وہ بھی چاہتی ہیں کہ اس کی بھی کوئی مانی جائے.
ہم تو بہت ساری چیزوں میں عورت کا بڑا استحصال کرتے ہیں. جائیداد کے ساتھ ساتھ اگر بیوی کو بعض لوگ بڑے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, زندگی ان کی اجیرن ہو جاتی ہے. بعض لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گھر میں ماں باپ کی وجہ سے یا نندوں کی وجہ سے جو ہیں, تو یہ ساری چیزیں خاندان میں آتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ایک واحد مخلوق جو آپ کے گھر میں ہے وہ آپ کی لیائی ہے. باقی سب جو ہیں وہ فطرت کے تحت اس خاندان میں موجود